السلام علیکم خواتین حضرات، ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں، نوید امن ہے بیداد دوست جاں کے لیے۔ اس غزل کے 2 حصے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، آج اس کا تیسرا حصہ ہے۔ ہم چاہتے یہ تھے کہ تیسرے حصے کی کوئی خاص اس کی تشریح کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس میں کچھ غالب کے دوستوں کا اور ان کے مہربانوں کا ذکر آیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن پھر ہم نے اپنے جو ہمارے پاس بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا سر اس کو بھی ضرور شامل کر دیجئے اس میں، تاکہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں تو وہ دور ہو جائیں، اور بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ غالب نے کیوں کہا۔ بہرحال مل ملا کر ہم نے یہی سوچا کہ ہم اس کی تشریح بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا اگلا شعر ہے، دیا ہے خلق کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، بنا ہے عیش تجمل حسین خاں کے لیے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں ایک نام استعمال ہوا ہے، تجمل حسین خاں۔ اب یہ کون تھے، کیا کرتے تھے، یہ آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ خلق کہتے ہیں لوگوں کو، دنیا کو، عام آدمیوں کو۔ تا جو یہاں پر لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، تا کا یہاں پر آپ مطلب سمجھ لیجئے تاکہ، اور نظر نہ لگنے کا مطلب تو بہت واضح ہے، اب ہم اس کے کیا آپ کے لیے معنی کریں۔ تو ہم آپ کو اس شعر میں جو تجمل حسین خاں استعمال ہوا ہے، اس کا ہم آپ کو تفصیل سے بتا دیتے ہیں کہ یہ نام کیوں استعمال ہوا اور یہ کون صاحب تھے۔ تو ہم نے اس میں مدد لی ہے ایک کتاب سے، جو ظاہر ہے کہ تاریخ ہمیں اس طرح پوری یاد نہیں ہوتی، تو وہ اس میں جو آپ نے لفظ دیکھا ہے، ابھی آپ کو بتایا کہ تجمل حسین خاں، تو یہ فرخ آباد کے بنگش خاندان کے بہت مشہور امیر تھے، جن کا انتقال ہوا تھا 1846 میں، اور ان کے خطابات تھے جیسے اس زمانے میں مغل بادشاہ خطاب دیا کرتے تھے، نصیر الدولہ، معین الملک، ظفر جنگ، جس کا ذکر ابھی ہم آپ سے کرتے ہیں۔ اور نوابوں سے علاقہ انگریزی حکومت نے واپس لے لیا تھا، اور 1,08,000 روپے ان کو سالانہ ان کی پینشن سمجھ لیجئے کہ مقرر کر دی تھی۔ لیکن ان نوابوں کے ٹھاٹ ایسے تھے کہ بڑے بڑے جو والیان ریاست تھے، بڑے بڑے امیر تھے، وہ ان کے سامنے بہت کم نظر آتے تھے۔ تجمل حسین خان کے بعد ان کا بھتیجا تفضل حسین خان نواب بنا، اور 1857 کے ہنگاموں میں انہوں نے انگریزوں کی جانیں بچانے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن دوسرے لوگوں کا غلبہ اتنا بڑھا کہ تفضل حسین خان خود بھی ساتھ دینے پر مجبور ہو گیا۔ ہنگامے کے بعد ان کو پھانسی کی سزا تجویز ہوئی، حالانکہ وہ انگریزوں کا دل سے ساتھ دے رہے تھے، لیکن پھر یہ اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں، یہ ان سے کہا گیا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جا کے مکہ مکرمہ میں رہوں گا، ظاہر ہے مسلمانوں کی مقدس جگہ ہے، چنانچہ انہیں وہیں بھیج دیا گیا، اور وہاں ظاہر ہے کچھ مدت ان کی بہت تنگی میں زندگی گزری۔ لیکن پھر جو بھوپال کی جو والیہ تھیں شاہ جہان بیگم، انہوں نے ان کے لیے ایک اچھی رقم کا انتظام کر دیا جو ان کو ہر سال ملتی رہتی تھی۔ تو اس طرح 1884 میں تفضل حسین خان بھی مر گئے۔ اب اس کا مطلب کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ غالب نے کہا کہ جو عیش ہے وہ تجمل حسین خان کے لیے اللہ میاں نے بنایا ہے، لیکن اس لیے ان کو دیا گیا ہے، دوسرے لوگوں کو اس لیے دیا گیا ہے تھوڑا بہت کہ ان کو نظر نہ لگے، ورنہ حقیقت میں یہ ساز و سامان تو صرف تجمل حسین خان کے لیے ہی بنا تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے دوسرے محروم ہو تو ڈر لگتا ہے کہ بھئی اسے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ مثلا خوبصورت بچوں کو نظر سے محفوظ رکھنے کے لیے سیاہ رنگ کا کوئی منکا ان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، جسے نظر بٹو بھی کہتے ہیں پرانی اردو میں، شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ تو مرزا یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو عیش کا جو سامان دیا گیا ہے اس کی غرض صرف یہ ہے کہ تجمل حسین خان کو کہیں بری نظر نہ لگ جائے۔ آپ چاہیں تو یہ ساری تاریخ جو ہم نے آپ کو بیان کی ہے، آپ اس پر زور نہ بھی دیں، آپ اس کو نہ بھی سمجھیں، نہ بھی یاد رکھیں، لیکن بس شعر کا مطلب اتنا ہی ہے جتنا کہ ہم نے ابھی آپ کو اس کے آخر میں بتلا دیا ہے۔ اب شعر ہے اس کا اگلا، زباں پہ بار خدایا
یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ اس میں شاید آپ کو لگے کہ کچھ مشکل لفظ ہیں۔ بار خدایا کا مطلب ہے خدا کی ذات، خدائے بزرگوار۔ نطق کہتے ہیں گویائی کو، یعنی بولنے کی طاقت کو نطق کہتے ہیں۔ تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ اے خدائے بزرگوار، میری زبان پر یہ کس کا نام آیا کہ میری جو گویائی تھی اس نے میری زبان کو چوم لیا۔ مرزا نے اپنے ایک فارسی شعر میں بھی اس طرح کا ایک مضمون باندھا ہے جس کی یہاں پر کوئی خاص ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ مرزا غالب نے اپنے ایک فارسی شعر کا ترجمہ ہی ایک طرح سے کہہ لی یہاں پر کر دیا ہے۔ لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اکثر شاعر جو کئی زبانوں میں شاعری کرتے ہیں اپنے خیالات وہی خیالات ایک کسی دوسری زبان میں بھی پیش کر دیتے ہیں، تو مطلب اس کا صرف یہی ہے کہ وہ اللہ میاں سے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کس کا نام میری زبان پر آیا کہ میری جو گویائی کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، اس نے میری زبان کو چوم لیا۔ اگلا شعر ہے اس کا، نصیر دولت و دین او معین ملت و ملک بہا ہے چرخ بری، بنا ہے چرخ بری جس کے آستاں کے لیے۔ اب اس میں جو ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، پہلے ہی ہم آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں کی زیادہ تعریف کی ہے مرزا غالب نے۔ شاعری تو خیر بہرحال اس میں ہے، ایسے شعر بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی خطابات ہیں۔ نصیر دولت الدین اور معین ملت و ملک بنا، چرخ بری کہتے ہیں آسمان کو، آستاں کہتے ہیں کسی بھی کہ دربار کے حصے کو، کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، تو اس کے لیے کہا ہے۔ تو بات انہوں نے یہاں پر بھی یہی کی ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ نصیر الدولہ یا معین الملک یا تجمل حسین خان، یہ خطابی اجزاء کہہ دیجئے ان کو، ان کے استعمال کا طریقہ عام تھا۔ تو انہوں نے جو نصیر الدولہ اور معین الملت اور ملک اور جو کچھ بھی کہا ہے، تو اس کو مرزا غالب نے پہلے مصرے میں لے لیا، یعنی تجمل حسین خان جو دین اور مملکت کا دوست ہے، ساتھی ہے، اور ملک و ملت کا مددگار ہے، بلند آسمان اسی کے لیے بنا ہے، تو ایک طرح سے انہوں نے اس شعر میں تعریف ہی کی ہے۔ اگلا شعر ہے، یہ سب چل رہا ہے انہی نواب صاحب کی تعریف میں۔ زمانہ عہد میں اس کے لیے ہے محو آرائش، بنیں گے اور ستارے اب آسماں کے لیے۔ محو آرائش کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، سجانا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اس کے زمانے میں، یعنی یہ جو نواب صاحب ہیں ان کے زمانے میں، زمانہ جو ہے، وقت جو ہے، وہ زینت اور آزمائش سے بھرا ہوا ہے۔ زمین کی سجاوٹ بھی عجیب و غریب ہے۔ تو کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آسمان کے تارے بھی توڑ کر اسی آرائش میں لگا دیے جائیں گے اور آسمان کے لیے اور ستاروں کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو ایک طرح سے یہ آپ ان اشعار کو قصیدہ سمجھ لیجئے، مدح سمجھ لیجئے، تعریف سمجھ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ غالب کے دوست تھے تو غالب نے ان کی کسی بھی خوبی کو بہت بڑھا چڑھا کر ان اشعار میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ بھی شعر کوئی خاص اتنا مشکل نہیں ہے۔ بنیں گے اور ستارے اب آسمان کے لیے، مطلب یہ کہ آسمان پر اس وقت جتنے ستارے لگے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ستارے توڑ کے ان کا جو دور ہے، ان کا جو زمانہ ہے، اس کی خوبصورتی میں لگا دیے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ ستارے توڑ کے لگائے جائیں گے تو وہاں ستارے نہیں رہیں گے، تو اللہ میاں اور ستارے بنائیں گے اب آسمان کے لیے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ ان کی تعریف ہی میں غالب نے کہا۔ اگلا شعر بھی ایسا ہی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ ورق کہتے ہیں صفحے کو، مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، سفینہ کا مطلب جہاز ہوتا ہے، اور بحر بے کراں یعنی وہ سمندر کی جس کی کوئی حد نہ ہو۔ اب کہتے یہ ہیں کہ بھئی کاغذ ختم ہو گیا اور ان کی تعریف کرنا ابھی باقی ہے، اور اس کنارہ سمندر کے لیے سفینہ درکار ہے۔ سفینے سے یہاں آپ دو مطلب دے سکتے ہیں، ایک تو دفتر سے مراد ہے کاغذ، رجسٹر کہہ لیجئے، دوسرا کشتی یا جہاز۔ کشتی یا جہاز کو بحر بے کنار سے مناسبت ہے، دفتر کو کاغذ سے، تو آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جس قدر زیادہ تعریف کی جائے ان کی، اس کے لیے ہمارے پاس اب نہ لکھنے کو قلم رہا ہے اور نہ
اس کے اوپر قلم سے کاغذ کے اوپر لکھنے کے لیے کاغذ رہا ہے، تو یہ تو ایک بہت ہی بڑا ایک سمندر ہے، بحر ناکنار ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس شعر میں بھی بے پناہ تعریف استعمال کی ہے انہوں نے انہی نواب صاحب کے لیے۔ اب اس کا آخری شعر ہے، ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ ادائے خاص کا مطلب یہ کہ خاص انداز سے، خاص طور سے، خاص طریقے سے، اور یاران نکتہ داں یعنی وہ لوگ جو بات بات میں نکتے نکالتے ہیں، یعنی بہت زیادہ عقل مند اور سمجھدار لوگ جو ہیں ان کے لیے انہوں نے بات کی ہے کہ میں اپنے کلام میں ایک ایسی باتیں کرتا ہوں کہ جو لوگ باریکیاں سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک خاص چیلنج سمجھ لیے، انگریزی میں کہیں تو غالب نے کہا۔ تو اپنے لیے ہی اپنی تعریف میں کرتے ہوئے کہا کہ بھئی آج غالب نے خاص انداز سے نکتہ سرائی کی، یعنی خاص انداز سے اپنا کلام کہا ہے، غزل لکھی ہے، یعنی خاص رنگ میں شعر کہیں۔ تو میرے دوست اور میرے ہم پیشہ یعنی جو دوسرے شاعر ہیں، تو یعنی جو شعر کی باریکیاں سمجھتے ہیں، تو میں انہیں ایک عام دعوت دیتا ہوں کہ اس کی پیروی کریں، میری اس کی پیروی کریں۔ تو اس شعر میں بھی ایک طرح کا غالب نے چیلنج سے ہی کام لیا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ غزل اپنے تیسرے حصے میں جا کر آج ختم ہو گئی۔ یہ طویل اس لیے ویڈیو نہیں بنی اور ہم نے اس کے جتنے باقی شعر تھے ان سب کی اس لیے تشریح کر دی کہ اس میں کچھ بہت زیادہ وہ خاص غالب کا رنگ یا فلسفہ نہیں تھا کہ جس کی تشریح میں ہم زیادہ وقت لگاتے۔ اس میں زیادہ تر تعریف آخر میں آ کر تو انہوں نے اپنے دوست تجمل حسین خاں ہی کی ہے، تو ان کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو مختصراً بتلا دیا۔ اگر آپ دیوان غالب دیکھ کر یہ ہمارے شعر اور سب کچھ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس کے بعد غزلیں تو ضرور ہیں، لیکن اب کچھ اس میں قصیدے شروع ہو گئے، جس میں بہادر شاہ ظفر کا قصیدہ ہے اور دوسرے لوگوں کے بہت سارے قصیدے ہیں۔ تو اب جو ہم اگلی ویڈیو آپ کی خدمت میں اپلوڈ کریں گے، چونکہ ہم سب کو اسی طرح اس ترتیب سے چل رہے ہیں کہ آپ دیوان غالب کھول کر بیٹھیں اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ مطالعہ کرتے رہیں، ان شعروں کو سمجھتے رہیں۔ تو اب جو ہم آپ کی خدمت میں اشعار پیش کریں گے وہ ان قصیدوں سے یا قصائد سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔